بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سعودی مفتی اعظم الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ نے کورونا کے شکار مریضوں کا دوسروں سے ملنا جلنا حرام قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کو روکنے کے لیے تمام افراد اپنے اپنے ممالک کی جانب سے بتائے گئے طریقہ کار اور ہدایات پر عمل کریں۔ مفتی اعظم سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسلام انسانی جان کے تحفظ پر زور دیتا ہے، بالخصوص صحت مند کو بیمار پر۔ اس لیے کورونا کا شکار افراد دوسروں کا خیال رکھیں اور صحت مند افراد سے دور رہیں۔ اگر کوئی بھی شخص وبا کا شکار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو کے قرآنی فرمان پر عمل کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے آرمی کو مدد کے لیے کہا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کورونا کی تیسری لہر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دیگر ممالک کی نسبت ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ابتر حالات ہیں۔ وہاں ہسپتالوں کی اور آکسیجن کی کمی کے باعث لوگ مر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی عوام احتیاط نہیں کر رہے اور ہمیں ڈر ہے کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان میں بھی وہی حالات ہو سکتے ہیں جو اس وقت بھارت میں ہیں۔ اگر بھارت جیسے حالات ہو گئے تو مجبوراً ہمیں بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ مجھے بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ ملک میں مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، لیکن مجھے احساس ہے کہ لاک ڈاؤن سے سب سے زیادہ غریب طبقہ پس جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص ہدایات پر عمل نہیں کر رہا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں مجبوراً سب کچھ بند کرنا پڑ جائے۔ حکومت اب کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے سختی کرے گی، اور اس بار ہم نے پولیس رینجرز کے علاوہ آرمی کو بھی کہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور عوام کو SOPs پر عمل کروائیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ مجھے بار بار رگڑا لگایا جا رہا ہے اور حکومت نے حق سمجھ لیا ہے کہ ہماری زندگی کو تباہ کرنا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کی سماعت کی۔ وکیل وفاقی حکومت ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے دلائل دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں تھی، عدالت نے سوچ سمجھ کر حقائق اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا۔ سرینا عیسیٰ کو FBR بھجوانے سے پہلے سماعت کا موقع دیا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے خود معاملہ FBR بھجوانے کی بات کی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس موقع پر کہا کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، میرے وکیل نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ عامر رحمان نے کہا کہ پاناما کیس میں بھی عدالت نے مخصوص مدت میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ سرینا عیسیٰ کا کیس FBR بھجوانے کی وجہ تنازع کا حل تھا۔ دلائل کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوسری بار مداخلت کی تو عامر رحمان نے کہا کہ درخواست گزار بڑا آدمی ہے، اس لیے مداخلت کی جا رہی ہے۔ بار بار مداخلت سے میرے لیے دلائل دینا مشکل ہو رہا ہے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، مجھے بار بار رگڑا لگایا جا رہا ہے، فیصلہ حقائق کے مطابق نہیں، اسی لیے نظر ثانی چاہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو 2 سال کیس سنتے رہیں، ہماری زندگیاں تو 2 سال سے تباہ ہو چکی ہیں۔ حکومت نے حق سمجھ لیا ہے کہ ہماری زندگی تباہ کرنا ہے۔ اس پر جسٹس منظور ملک نے کہا کہ تحمل سے اچھے موڈ میں بیٹھیں، ہم آپ کی ٹینشن سمجھتے ہیں۔ حکومتی وکیل عامر رحمان نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موقف تھا کہ جائیدادیں ان کی اہلیہ کی ہیں۔ جسٹس قاضی عیسیٰ نے لکھ کر دیا تھا کہ ذرائع آمدن کا ان کی فیملی سے ہی پوچھا جائے۔ امریکہ میں نیکولس شخص کو ایک خواب آیا جس میں اسے گھر کی دیوار میں جھانکنے کا اشارہ کیا گیا۔ اس نے کولمبیا شہر میڈیلین میں واقع اپنے گھر کی دیوار توڑی تو اس میں سے $2 کروڑ تقریباً 3 ارب 31 کروڑ روپے برآمد ہوئے۔
اتنی خطیر رقم ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر دیوار کے اندر چھپائی گئی تھی۔ نیکولس نے مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ رقم کی تلاش کے لیے مجھے گھر کی کون سی دیوار کے اندر دیکھنا ہوگا۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے پاکستانی نیب نے ایک سرکاری ملازم کو گرفتار کیا تھا جس کے گھر کی در و دیوار میں ایسی ہی رقم چھپائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے گھر سے 2 نوٹوں کی بوریاں بھی برآمد ہوئی تھیں۔ اگر وہ بھی ایک رات پہلے ایسا ہی خواب دیکھ لیتا تو وہ گرفتاری سے بھی بچ جاتا اور اپنی رقم سے بھی ہاتھ دھو نہ پاتا۔ برطانیہ کے قصبے ابروہوسن میں روزانہ صبح 7 بجے براڈ بینڈ انٹرنیٹ اچانک بند ہو جاتا تھا۔ قصبے والوں نے بارہا کمپنی کو شکایت کی اور کمپنی کے لوگ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کیونکہ انٹرنیٹ ٹھیک آ رہا ہوتا تھا لیکن قصبے میں آ کر نہ جانے اسے کیا موت پڑ جاتی تھی۔ 18 ماہ تک قصبے کے لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے اور کمپنی کے لوگ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جتن کرتے رہے۔ آخر کار ایک ماہر انجینئرز کو بلایا گیا جنہوں نے کئی دن کی تگ و دو کے بعد اس مسئلے کی وجہ پکڑ لی، اور وہ وجہ ایسی تھی کہ انجینئرز بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس قصبے میں 2 بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے گھر میں کئی دہائیاں پرانا ایک ٹیلی ویژن سیٹ تھا اور در حقیقت یہی ٹی وی سیٹ قصبے میں انٹرنیٹ کی بندش کا سبب بنتا تھا۔ انجینئرز نے آلات کی مدد سے معلوم کیا کہ ایک برقی شور ہے جو براڈ بینڈ کے سگنلز میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ برقی شور روزانہ صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے اور چند گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ انجینئرز نے آلات ہی کی مدد سے اس برقی شور کا سراغ لگایا تو یہ بوڑھے میاں بیوی کے گھر سے ہی آ رہا تھا۔ جب انجینئرز نے چیک کیا تو یہ شور ان کے ٹی وی سیٹ سے آتا تھا۔ ان کا ٹی وی سیٹ ایسے سگنلز چھوڑتا تھا جو کہ براڈ بینڈ کے سگنلز کو روک دیتے تھے۔ بوڑھے میاں بیوی نے بتایا کہ ہم روزانہ صبح 7 بجے گڈ مارننگ شو دیکھنے کے لیے ٹی وی چلاتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں تھا کہ ہماری ہی وجہ سے قصبے کے لوگ روزانہ صبح انٹرنیٹ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ برطانوی سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تحقیق میں دریافت کیا ہے کہ جو لوگ مردوں کی آوازیں سننے کے دعوے دار ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت عموماً نوجوانی سے ایسی ہوتی ہے اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ صرف مشرق ہی نہیں بلکہ مغربی ممالک میں بھی ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے مرحومین کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ البتہ مردوں کی آوازیں صرف وہی سنتے ہیں جبکہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایسا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ ایسے دعووں کو اکثر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور فراڈ کہہ کر نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن نفسیاتی اور سائنسی ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں سمجھ کر ہمیں شدید نوعیت کے جذباتی صدمات یا دماغی چوٹ کے بعد پیدا ہونے والی اسی نوعیت کی کیفیات کے بارے میں جاننے میں خاصی مدد ملے گی۔ یہ سمجھنے کے لیے ماہرین نے ایک مشترکہ تحقیق کی جس میں ایسے 65 افراد بھی شامل کیے گئے جو روحانیت پر یقین رکھنے کے علاوہ ذاتی روحانی تجربات کے دعوے دار بھی تھے۔ روحانی تجربات سے گزرنے کے دعوے داروں میں سے 44.6% کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ ہی مردوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ ان میں سے بھی 65.1% نے بتایا کہ یہ آوازیں انہیں اپنے سر کے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جبکہ 31.7 کو آوازیں اپنے اندر کے علاوہ ارد گرد سے بھی آتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ عام لوگوں کی نسبت روحانی لوگوں میں مافوق الفطرت واقعات اور چیزوں پر یقین نمایاں طور پر زیادہ دیکھا گیا، جبکہ انہیں اس کی بھی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ غیبی آوازیں سننے والے لوگ صرف مردوں کی آوازیں ہی نہیں سنتے بلکہ وہ عام طور پر ایسی غیر معمولی آوازیں بھی سنتے رہتے ہیں جو اگرچہ روحوں یا مردوں کی تو نہیں ہوتی لیکن کسی کی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک اور بات جو ایسے تمام افراد میں قدرے مشترک دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ کسی سوچ میں غرق ہو جائیں یا کام میں مگن ہو جائیں تو اپنے ارد گرد کی دنیا سے تقریباً بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہیں اپنے اطراف میں موجود چیزوں، سرگرمیوں اور افراد کا احساس نہیں رہتا، البتہ اس یقین کا ان میں فریب نظر اور فریب سماعت کے ساتھ کوئی تعلق سامنے نہیں آ سکا۔
ماہرین کے مطابق اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آوازیں سننے کا دعویٰ کرے تو ضروری نہیں کہ وہ ایسی چیزوں پر یقین رکھنے والا بھی ہو، بلکہ روحانیت کی طرف سے آنے والے بیشتر لوگ پہلے ہی سے نوجوانی سے غیبی آوازیں سننے والے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی سچائی پوشیدہ ہے جس کا ادراک دوسروں کو نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ تحقیق ریسرچ جرنل مینٹل ہیلتھ اینڈ کلچر کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ خلیجی ریاست عراق میں خراب معاشی حالات کے باعث نوجوان ملک سے باہر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کے باعث ملک میں غیر شادی شدہ خواتین کی شرح میں 70% تک اضافہ ہو گیا ہے، اور ان میں بھی 35 سال سے زائد عمر کی خواتین زیادہ ہیں۔ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے عراقی بینک نے دوسری شادی کو فروغ دینے کی مہم شروع کی ہوئی ہے۔ عراقی بینک نے اعلان کیا ہے کہ جو ملازم دوسری شادی کرے گا اسے بلا استثناء 1 کروڑ دینار بطور قرض مہیا کیے جائیں گے، لیکن یہ پیشکش پہلی شادی میں قرض نہ لینے سے مشروط ہے۔ بینک حکام کا کہنا ہے کہ رقم ایسے ملازمین کو بطور قرض دی جائے گی جن کی ملازمت کو 2 سال ہو چکے ہوں گے اور وہ باقاعدہ بینک کے ملازم ہوں۔ دوستو، عراق میں بوڑھی لڑکیوں کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے بینک کی جانب سے قرض مہیا کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ امریکی ماہرین نے 95% روشنی پلٹانے والا انتہائی سفید پینٹ تیار کر لیا ہے۔ امریکہ نے دنیا کا سب سے سفید پینٹ بنایا ہے، جو سورج کی روشنی کو 95% تک لوٹا کر عمارتوں کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ کوردوا یونیورسٹی کے ماہرین نے اسے انتہائی سفید پینٹ کا نام دیا ہے، جس کی بدولت عمارتوں کو ٹھنڈا رکھنا آسان ہوگا اور ان کی ایئر کنڈیشننگ کا خرچ بھی کم ہو جائے گا۔ عمارتوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس سے پہلے ایسے کئی طرح کے پینٹ بنائے جاتے رہے ہیں جن میں ٹیفلون وغیرہ کا استعمال کیا گیا تھا، لیکن اس کے فوائد کم تھے اور بعض خامیاں بھی تھیں۔ لیکن جب سے یہ پینٹ ایک گھر کے باہر آزمایا گیا ہے تو روایتی پینٹ کے مقابلے میں اس نے دیوار یا چھت کو 1.5 سے 2 سینٹی گریڈ تک سرد رکھا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔